واقعات سلطان رکن الدین بیبرس قسط نمبر 3 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، رکن الدین بیبرس 15 رمضان 658 ہجری اور 25 اگست 1260 سن عیسوی کو عین جالوت کے مقام پر منگولوں کے سامنے آیا۔ ناظرین کہتے ہیں عین جالوت کے مقام پر مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کی وجہ سے اتنا شور اٹھا کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ ناظرین، امیر رکن الدین بیبرس نے اس مارکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور منگولوں کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی اس نے لشکر کے چند انتہائی تربیت یافتہ دستوں کو گھات میں بٹھا دیا تھا۔ پہلے اپنے ہلکے پھلکے دستوں کو اس نے آگے بڑھایا، انہیں خوب پھیلا دیا۔ منگولوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے پہلے ان مصری سواروں پر حملہ کیا، انہیں دھکیلتے ہوئے اندھا دھند آگے بڑھنے لگے تھے اور یہ سب بیبرس کی تجویز کے مطابق ہو رہا تھا۔ ناظرین، اس نے پہلے ہی اپنے سواروں کو تاکید کر دی تھی کہ وہ جم کر منگولوں کا مقابلہ نہ کریں بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ ناظرین، جب منگول ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ وہاں آ گئے جہاں رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بٹھا رکھا تھا اور وہ حصہ منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بے چین اور بے تاب تھا۔ ناظرین، یکا یک گھات میں بیٹھا ہوا وہ لشکر تکبیریں بلند کرتا ہوا نکلا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس سے قبل کہ منگول اپنے آپ کو سنبھالتے، مصر کے وہ لشکری جو پیچھے ہٹے تھے وہ بھی بے مثال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ناظرین، ہلاکو خان کے سالار قطبوغا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھالے، لیکن اس کی ساری تدبیریں ناکام ہوئی۔ مسلمانوں کے تیز اور تند حملوں نے منگولوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیے۔ منگولوں کے لشکر میں جو گرجستانی اور آرمینیا کے عیسائی دستے تھے ان کا سب سے برا حشر ہوا۔ مسلمان حملہ آوروں نے انہیں مکمل طور پر روند کر رکھ دیا۔ ناظرین، تھوڑی ہی دیر میں سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کا اس قدر قتل عام کیا کہ منگولوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کر مسلمان سپاہیوں کی تلواریں ٹیڑھی اور ٹوٹنا شروع ہو گئیں۔ ان کی ایسی کمر توڑی کہ انہیں تقریباً روند کر رکھ دیا اور انہیں ایسا چرخا لگایا کہ پچھلے 40 سالوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ ناظرین، منگولوں کا سپہ سالار اعلیٰ قطبوغا اس جنگ میں سلطان رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ درندہ صرف منگول سالار مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ چکا تھا اور کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ اسے جب رکن الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ رکن الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں نے میدان جیت لیا تو کیا ہوا؟ کیا منگولوں کی گھوڑیوں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں؟ کیا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ میرے مرنے کے بعد منگول شاہ سوار اس شکست کا بدلہ ضرور لیں گے اور تمہیں اور تمہارے ملک کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر رکھ دیں گے۔ ناظرین، رکن الدین بیبرس منگولوں کے سپہ سالار کے ان الفاظ پر طنزیہ مسکرایا اور کہنے لگا، اے منگول گیدڑ، میں سلطان رکن الدین بیبرس ہوں۔ میں نے منگول ماؤں کے حمل گرا دیے ہیں، اب وہ ایسے بچے پیدا ہی نہیں کریں گی جو مسلمانوں پر قیامت تک حملے کرنے کے قابل ہوں۔ اور پھر اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا اور اس کا کٹا ہوا سر نمائش کے لیے قاہرہ بھیج دیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے منگول سالار جنگ میں گرفتار کیے گئے تھے ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر قاہرہ بھیجا گیا، جہاں ان کو گلیوں میں پھرا کر تہ و تیغ کر دیا گیا۔ اس طرح منگول، جن کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا، سلطان رکن الدین بیبرس نے انہیں شکست دے کر انہیں ان کے عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، عین جالوت کی اس جنگ کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہتی اور ان کی تہذیب اور ثقافت، تمدن اور تاریخ بالکل برباد ہو جاتی۔ چنانچہ تمام عالم اسلام میں اس فتح پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا گیا اور شکرانے کی نمازیں پڑھی گئیں۔ ناظرین، دوسری
دوسری جانب ہلاکو خان کو اپنے سالار قطبوغا کی شکست کی خبر اس وقت پہنچی جب وہ اپنے آبائی دشت صحرائے گوبی کی طرف جا رہا تھا اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ صحرائے گوبی سے پلٹ کر وہ مصر پر حملہ آور ہوگا اور مصر کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ ناظرین، دوسری طرف امیر رکن الدین بیبرس نے عین جالوت کے منگولوں کو شکست دے کر ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، لیکن اس کا کام ابھی نامکمل تھا، اس لیے کہ منگولوں کو عین جالوت میں شکست دینے کے باوجود وہ دیکھ رہا تھا کہ حلب، حمات، دمشق اور اس طرح اور بہت سے دوسرے مسلمانوں کے شہروں میں منگول دندناتے پھر رہے تھے۔ اب رکن الدین بیبرس اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ ناظرین، ایک طوفانی یلغار میں وہ شام کے مختلف شہروں میں جو منگول تھے ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں تابڑ توڑ اور لگاتار شکستیں دیں اور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی اس طوفانی مہم میں بیبرس نے ان تمام غدار مسلمانوں کا بھی خاتمہ کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہلاکو خان سے تعاون کیا تھا اور اس کی کامیابیوں میں اس کے معاون ثابت ہوئے تھے۔ ناظرین، اس طرح چند دن کے اندر اندر رکن الدین بیبرس نے شام کے تمام شہروں سے منگولوں کا صفایا کر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عنقریب ہلاکو پلٹے گا اور مسلمانوں سے انتقام لے گا، لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کی تعداد بڑھانا چاہتا تھا، لشکر کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اپنے کچھ سالاروں اور لشکریوں کو اس نے ارض شام میں ہی چھوڑا اور خود واپس قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، قاہرہ میں ان دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جس وقت امیر رکن الدین بیبرس نے شام اور فلسطین سے منگولوں کا قتل عام کر کے ان کو نکال باہر کیا تو مصر کے سلطان ملک مظفر نے ایک شخص بدر الدین لولو کے بیٹے علاء الدین کو حلب کا حاکم مقرر کر دیا۔ ناظرین، چونکہ بغداد پر حملے کے وقت بدر الدین لولو نے ہلاکو کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بہت سے امراء ملک مظفر کے خلاف ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ رکن الدین بیبرس کو اپنا سربراہ اور سلطان منتخب کر لیا۔ ناظرین، اس طرح 17 ذی القعدہ 585 سنہ ہجری بمطابق 1260 کو رکن الدین بیبرس مصر کا سلطان بنا۔ اس کی تخت نشینی کے اعلان پر اہل مصر نے بڑے اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا، اس لیے کہ رکن الدین بیبرس نے پہلے منصورہ اور غزہ میں فرانسیسیوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے مصر کی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا اور اب عین جالوت میں منگولوں کو عظیم الشان شکست دے کر وہ تمام عالم اسلام بالخصوص اہل مصر کی آنکھ کا تارا بن چکا تھا۔ چنانچہ جب اسے سلطان بنایا گیا تو اہل مصر نے والہانہ جوش و خروش سے نہ صرف سلطان کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا بلکہ اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگی گئیں۔ دراصل عین جالوت کی فتح نے مصر اور شام میں رکن الدین بیبرس کی ہر دل عزیزی کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ ناظرین، مصر کے عوام سمجھتے تھے کہ بیبرس کے جذبہ جہاد، شجاعت اور اعلیٰ کردار کی بدولت انہیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ سلطان رکن الدین بیبرس ہی منگولوں اور صلیبیوں سے نبٹنے اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس کیونکہ پہلے غلام تھا، لہٰذا وہ خود اور اس کے بعد جس قدر اس کے جانشین ہوئے انہیں غلام یا مملوک فرمانروا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مصر کا سلطان بننے کے بعد بیبرس نے اپنا لقب الملک الظاہر رکھا، چنانچہ تاریخ کے اوراق میں سلطان کو زیادہ تر الملک الظاہر کے نام سے ہی یاد کیا گیا ہے۔ مصر کا سلطان بنتے ہی رکن الدین بیبرس نے سلطنت کے اندر تمام مفاسد کا قلعہ کما کر کے رکھ دیا جو اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور خصوصیت کے ساتھ ملک مظفر کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے کسی تاخیر کے بغیر ہر قسم کے ناجائز ٹیکسوں اور محصولات کو ختم کر دیا، تمام شراب خانوں، قہبہ خانوں اور قمار بازی کے اڈوں کو سختی کے ساتھ بند کروا دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بیبرس کے سامنے اہم مسئلہ شام کو منگولوں کے خطروں سے محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ عین جالوت کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت شام پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی محسوس کرتے
کرتا تھا کہ شام کی بقا کا انحصار مصر سے مکمل الحاق پر ہے، اور جب تک وہ تمام حکام اور رؤساء جو شام میں متعدد چھوٹی چھوٹی املاک اور ریاستوں پر قابض تھے مصر کی بالادستی تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک شام ہمیشہ منگولوں اور صلیبیوں کے حملوں کی زد میں رہے گا۔ چنانچہ ان مسائل سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنی تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد وہ ایک طاقتور لشکر لے کر روانہ ہوا، شام میں داخل ہوا اور دمشق میں ایک اجلاس منعقد کر کے شام کے عمائدین اور اکابر کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ ناظرین، مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ شام کے لوگ بہت زیرک ثابت ہوئے، انہوں نے بلا تعمل اس کی اطاعت قبول کر لی، اور اس طرح سلطان صرف مصر ہی نہیں شام کا بھی سلطان بن گیا۔ ناظرین، شام کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان بیبرس نے اہل شام کو اہل مصر کے مساوی حقوق عطا کیے اور اعلان کیا کہ شام سلطنت اسلامیہ مصر کا دوسرا بازو ہے اور دمشق اس متحدہ سلطنت کا دوسرا مرکز حکومت ہوگا۔ ناظرین، سلطان بیبرس نے شام کے بعض شہروں اور ریاستوں میں قدیم خاندانوں کی امارت برقرار رکھی، لیکن ان پر یہ شرط عائد کی کہ مرکزی حکومت کے احکام اور آئین کے پابند ہوں گے۔ اس طرح شام بھی سلطان بیبرس کی مملکت کا ایک حصہ بن گیا۔ ناظرین، ان دنوں شام بڑی وسیع سلطنت تھی، اس لیے کہ شام میں اس وقت لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ صرف بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے قبضے میں کچھ قلعے تھے۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس نے ہلاکو کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس نے جہاں اپنے دفاع کو مضبوط کیا وہاں اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھائی۔ اس نے حلب شہر سے لے کر عراق تک تمام جنگلوں اور گھاس کے خطوں میں آگ لگوا دی تاکہ حملہ آور منگول آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکیں۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ایک بار پھر سلطان بیبرس ارض شام سے مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ ناظرین، شام سے واپس مصر جانے کے بعد بیبرس نے سب سے پہلے عباسی خلافت کو بحال کیا۔ ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، خلافت جیسی بھی تھی، ہر صورت میں وہ مسلمانان عالم کے نزدیک عمومی طور پر مرکز ملت کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے ختم ہو جانے سے مسلمان اپنی دینی اور سیاسی زندگی کے اندر گہرا خلا محسوس کر رہے تھے۔ سلطان بیبرس بھی اس معاملے میں لوگوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا، چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خلافت عباسیہ کا اثر نو استوار کیا جائے اور سردست اس کا مرکز قاہرہ میں ہی قائم کیا جائے۔ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے وقت ایک عباسی شہزادہ نام جس کا ابو القاسم تھا قید میں تھا۔ بعد میں ہنگاموں کے دوران جب بغداد کے قید خانوں سے بہت سے قیدی بھاگ نکلے تو وہ شہزادہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ بھاگ نکلا اور 3.5 سال تک گوشائے گمنامی میں پڑا رہا۔ ناظرین، اتفاق سے سلطان بیبرس کو اس کی جائے قیام کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے 10 سرکردہ آدمیوں کو بھیجا اور ابو القاسم کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ابو القاسم نے دعوت قبول کر لی اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مصر میں داخل ہوا۔ ناظرین، مصر میں اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، شہر کو عالی شان انداز میں سجایا گیا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس مصر کے قاضی القضاء کے علاوہ دوسرے اہم امراء اور منصبداروں نے بھی ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح پھر خلافت عباسیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، مصر کے اندر سلطان بیبرس نے سکوں اور خطبوں میں نئے عباسی خلیفہ ابو القاسم کا نام جاری کیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان بھی اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی سے لوٹ آیا تھا۔ اب وہ مسلمانوں سے اپنے سالار کی شکست کا بدلہ لینے کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ ناظرین، ہلاکو خان کو سلطان بیبرس پر سخت غصہ اور غضب تھا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے تاتاریوں کی ہیبتناک طاقت کے سامنے تلواروں کا بند باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اپنی جرات مندی، اپنی شجاعت اور اپنی زبردست شخصیت کا لوہا اس نے تمام دنیا سے منوا لیا تھا۔ اب سلطان بیبرس کی وجہ سے عالم اسلام میں مصر اور شام کی مملکت کو مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ ناظرین، دوسری طرف ہلاکو خان سلطان بیبرس کے سامنے ایک نئی طاقت کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے لیے
منگول اور مشرقی یورپ کے صلیبی آپس میں اتحاد کرنے لگے تھے اور انہوں نے مصر اور شام کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، سلطان بیبرس نے دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے منگول مشرقی یورپ کے ملکوں سے اتحاد قائم کر رہے ہیں تو وہ بھی بیکار نہیں بیٹھا۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ اس نے اپنی دانشمندی سے خود منگولوں کی طاقت اور قوت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دراصل چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوچی خان، چغتائی خان، اوغدائی خان اور تولائی خان۔ ناظرین، جوچی خان ان علاقوں کا حاکم مانا گیا تھا جسے آج کل وسط ایشیا کہتے ہیں۔ جوچی خان کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام باتو خان اور اس سے چھوٹے کا نام برکائی خان یعنی برکے خان۔ جوچی خان کے بعد اس کا بیٹا باتو خان ان علاقوں کا حاکم بنا اور باتو کے بعد اس کا چھوٹا بھائی برکائی خان دریائے وولگا کے علاقوں کے آس پاس کا حاکم بن گیا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں اور سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ چنگیز خان کے پوتے برکائی خان نے اسلام قبول کر لیا، اس کی وجہ سے بہت سے منگول حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ اب چنگیز خان کے 2 پوتے حرکت میں تھے، ایک ہلاکو خان جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور دوسرا برکائی خان جو وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ معزز ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرح انتہائی تیز دماغ کی شخصیت تھے۔ سلطان رکن الدین کی پسندیدہ شخصیت حضرت خالد بن ولید اور حضرت طارق بن زیاد تھیں۔ سلطان نے سیاسی کھیل کھیلتے ہوئے ان حالات میں ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے 9 مسلم پوتے برکائی خان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کر لیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 4 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔